حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے اچھے اچھے نام اور بلند و بالا صفات ہیں جو اس کے شایان شأن ہیں اور کوئی اس کے جیسا نہیں۔ اور صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے اور آخری نبی اور رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نعمتیں دے رکھی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وسائل فراہم کر رکھے ہیں، جو ذرائع مہیا کیے ہیں، ان کے بارے میں بھی قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اور حساب لیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن یعنی قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دے رکھی ہیں، جو وسائل، جو ذرائع ہمیں دے رکھے ہیں، ان کے بارے میں قیامت کے دن وہ ہم سے پوچھے گا اور حساب لے گا کہ ہم نے ان کا استعمال کیسے کیا، صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا، ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا یا اپنا نقصان کیا، اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم اس دن کیا جواب دیں گے، اس کے بارے میں ہمیں آج اسی دنیا کی زندگی میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دے رکھی ہیں، جو وسائل اور ذرائع ہمارے پاس مہیا ہیں، فراہم ہیں، ہم ان کا کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، صحیح استعمال کر رہے ہیں یا غلط استعمال کر رہے ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا خود اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس بارے میں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، ان نعمتوں میں سے، ان وسائل اور ذرائع میں سے ایک چیز ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا پر جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جو کچھ بھی ہم پوسٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر جو کچھ بھی ہم دیکھتے اور سنتے ہیں، اس وجہ سے ہم جو رائے قائم کرتے ہیں، جو فکر اور نظریہ اپناتے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ہم جو سنتے ہیں اور ہم جو دیکھتے ہیں اور ہم جو کچھ عقیدہ رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں، جو کچھ ہم رائے قائم کرتے ہیں، جو دین، جو مذہب، جو مسلک ہم اپناتے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا۔ اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں سننے کے لیے، آنکھیں دی ہیں
देखने के लिए दिल दिए हैं, सोचने समझने के लिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा। हमने क्या देखा, क्या सुना, हमने क्या समझा, इन तमाम चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा। मुहतरम हज़रात, ये जो सोशल मीडिया है और इसके मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं, जो आज इंसान की ज़िंदगी का एक लाज़िमी हिस्सा बन चुका है। इंसान के पास दूसरी कोई चीज़ हो या ना हो, मोबाइल ज़रूर होना चाहिए। इतना ज़रूरी हो गया है ये मोबाइल, और मोबाइल में पूरे सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो सब मौजूद हैं। तो इसके बारे में भी पूछा जाएगा। ये जो सोशल मीडिया है ये दो धारी तलवार है। इसका सही इस्तेमाल भी हो सकता है और गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इससे हम चाहें तो फ़ायदा भी उठा सकते हैं और चाहें तो हम अपना नुकसान भी कर सकते हैं, और ये हो रहा है। इसका सही इस्तेमाल भी हो रहा है, गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। इससे फ़ायदे भी उठाए जा रहे हैं और इससे नुकसान भी कमाए जा रहे हैं। तो इसके बारे में भी ज़रूर पूछा जाएगा। एक मुसलमान को सोचना और समझना चाहिए कि ये एक नेमत भी है और ये एक ज़हमत भी है। चाहें तो हम इस नेमत से फ़ायदा उठाएं और चाहें तो हम इसको अपने लिए ज़हमत बना लें। ये हमारे अपने हाथों में है, हमारे इख्तियार में है। इसके ज़रिए से अल्लाह ताला हमें आज़मा रहा है, हम इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दो धारी तलवार की तरह से हैं। सही इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा होता है, गलत इस्तेमाल करते हैं तो इसका नुकसान होता है। आग को देख लीजिए, पानी को देख लीजिए। सही इस्तेमाल किया तो ठीक है, बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके, लेकिन गलत इस्तेमाल करें आग का तो जल सकते हैं। पानी का गलत इस्तेमाल करें तो डूब सकते हैं। बिजली को देख लीजिए, कितना फ़ायदा हमें ये चीज़ दे रही है। इस पर एसियाँ चल रही हैं, पंखे चल रहे हैं, तवानाई हासिल होती है, रोशनी हमें रात को मिलती है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन अगर इसका मिस यूज़ किया जाए, गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो हमें करंट लग सकता है, हमारी मौत वाक़ई हो सकती है, सेहत के एतबार से बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया है, सही इस्तेमाल करेंगे तो हमारा फ़ायदा है, गलत इस्तेमाल करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। सोशल मीडिया के क्या फ़ायदे हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आपस में एक दूसरे से राब्ता किया जाता है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखी जाती हैं, सुनी जाती हैं, इस पर डाली जाती हैं, और इस तरह से फ़ायदा होता है। दीन की बातें भी सीखी जाती हैं, सिखाई जाती हैं, कुरान की तिलावत भी सुनी जाती है, दुरूस खुतबात सुने जाते हैं, बयानात सुने जाते हैं, बहुत सारी मालूमात इकट्ठा होती हैं। फ़ायदे हैं, इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। और जो इस्तेमाल हो रहा है आम तौर से लोगों का, उस पर अगर हम नज़र करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसके नुकसानात ज़्यादा हैं बनिस्बत फ़ायदे के। ख़ास तौर से नौजवानों का जो तबका है वो इससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा उठा रहा है। इस पर सोचने की ज़रूरत है। इसके बहुत सारे नुकसानात हैं सोशल मीडिया के। उसमें से एक बड़ा नुकसान वक्त का ज़िया है, वक्त की बर्बादी है। इसमें बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ होता है, बहुत ज़्यादा वक्त इंसान का ज़ाया होता है, बहुत ज़्यादा वक्त इंसान का बर्बाद होता है, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फेसबुक को देख लें, यूट्यूब को देख लें, और इस तरह की चीज़ों को देख लें। इंसान एक बार दाखिल होता है किसी काम से, किसी ज़रूरत से, तो जैसे ही क्लिक करता है और वो चीज़ देखता और सुनता है तो उसके बाद खुद ब खुद दूसरी वीडियोज़ आ जाती हैं जो उनसे या तो जुड़ी हुई होती हैं या उस तरह की वीडियोज़ होती हैं। उसमें सही भी होता है, गलत भी होता है। फिर इंसान के अंदर तजस्सुस पैदा होता है कि देख लेते हैं इसमें क्या है, और इस तरह से एक के बाद एक उसके सामने ऑडियोज़, वीडियोज़, तस्वीरें आती रहती हैं, और उसमें इंसान गर्क होता चला जाता है, और यूं उसका बहुत सारा वक्त उसमें खर्च हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता, उसका एहसास भी नहीं होता है। उस पर जो बुरी चीज़ें होती हैं, गलत तस्वीरें होती हैं, गलत वीडियोज़ होते हैं, ऑडियोज़ होते हैं, वो एक तरफ रखें।
بہت ساری بے فائدہ اور بیکار کی چیزیں ہوتی ہیں، فضولیات ہوتی ہیں، ان سے بھی انسان کا وقت برباد ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وقت کی حفاظت کریں۔ وقت سب سے قیمتی چیز ہے۔ دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر وقت ایک بار چلا گیا تو دوبارہ واپس نہیں لایا جا سکتا۔ پیسے سے بھی وقت کو خریدا نہیں جا سکتا ہے۔ پیسہ بعد میں آپ کما سکتے ہیں، لیکن وقت آپ نہیں کما سکتے۔ جو وقت ابھی موجود ہے اس کی اگر ہم قدر کریں، صحیح استعمال کریں، فائدہ اٹھائیں، تو اس میں ہمارے لیے کامیابی کا راز ہے۔ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ لیکن اگر ہم وقت برباد کریں گے، ضائع کریں گے، یوں ہی وقت کو بیکار جانے دیں گے، فضول چیزوں میں لگے رہیں گے، تو دنیا میں بھی ہمارا نقصان ہے، زندگی میں بھی ہم نقصان اٹھائیں گے، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی، وہاں بھی ہمیں خسارہ نظر آئے گا۔ اس لیے سوشل میڈیا کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں۔ یہ ایک نشہ ہے جو دھیرے دھیرے چڑھتا جاتا ہے، اور ایک بار جب چڑھ جاتا ہے تو آسانی سے اترتا نہیں ہے، اور جب اترتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، ہم اپنا بہت کچھ کھو چکے ہوتے ہیں، اور چاہ کر بھی، کوشش کر کے بھی ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ کتنے نوجوانوں کا اس کی وجہ سے کیریئر برباد ہو گیا، کتنے دیندار لوگوں کا اس کی وجہ سے دین برباد ہو گیا۔ دیندار تھے، سوشل میڈیا کی وجہ سے بے دین ہو گئے۔ بہت سارے اس کے نقصانات ہیں، جس میں سے سب سے اہم نقصان، سب سے بڑا خطرناک نقصان کیا ہے؟ وقت کی بربادی ہے۔ وقت کی ہم حفاظت کریں۔ یہ وقت کیا ہے؟ یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہی وقت ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر موت تک کا جو وقفہ ہے، یہ زندگی ہے، یہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سالوں میں، مہینوں میں اور ہفتوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ اس وقت کا اگر ہم صحیح استعمال کریں گے، کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ غلط استعمال کریں گے، خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑے گا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس لیے اس کی قسم کھائی ہے، والعصر، قسم ہے وقت کی، قسم ہے زمانے کی۔ یہ وقت اور زمانہ کیا ہے؟ ہمیں جو زندگی ملی ہے، یہی ہے وقت، یہی ہے زمانہ۔ قسم کھائی ہے اللہ نے، اور اس کے بعد ذکر کیا ہے کہ کون لوگ کامیاب ہوں گے اور کون لوگ خسارے میں ہوں گے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو جو زندگی ملی ہے، جو وقت ملا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک کا، اگر صحیح استعمال کرے، ایمان میں، نیکی میں، دین کی دعوت میں، اور اس راہ میں جو مشکلات آتی ہیں اس پر صبر کرے، تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ اور اگر اس وقت کا غلط استعمال کرے اور ان چیزوں میں اپنا وقت نہ لگا کر دوسری چیزوں میں اپنا وقت لگائے، گناہ کے کاموں میں، برے کاموں میں، فضولیات میں، تو انسان کو خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ وقت اتنی اہم چیز ہے، وقت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ ایک انسان زندگی بھر مسلمان بن کر رہتا ہے، بظاہر بہت اچھا دیندار اور مسلمان ہے، لیکن آخری وقت میں وہ اپنے وقت کا غلط استعمال کر جاتا ہے، آخری وقت میں کفر اور شرک کا کام کر بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی کی ساری کمائی بیکار ہو جاتی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے اس کی زندگی سے کہ وہ جنت میں جائے گا، لیکن آخری وقت میں وہ بے دین ہو جاتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک دوسرا آدمی ہوتا ہے، بظاہر دیکھتے ہیں کہ وہ بے دین ہے اور جہنم میں جانے والا ہے، لیکن آخری وقت میں وہ صحیح استعمال اپنا وقت کا کرتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اور اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اس سے وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ، ایک ایک سیکنڈ اور منٹ انسان کا قیمتی ہے۔ صحیح استعمال کریں گے تو تھوڑا وقت بھی آپ کے لیے بہت سارا فائدہ لا سکتا ہے، غلط استعمال کریں گے تو تھوڑا وقت بھی آپ کے لیے خسارہ کو لا سکتا ہے۔ محترم حضرات، جہنمی لوگ جہنم میں اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگیں گے، وقت مانگیں گے، اور جہنمی لوگ کہیں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال دے،
نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، تاکہ ہم جائیں دنیا میں وقت کا صحیح استعمال کریں، نیک کام کریں، اچھے کام کریں، وہ کام نہیں کریں گے جو ہم کیے تھے۔ وقت مانگیں گے، زندگی اور عمر مانگیں گے، وقت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے سوچئے، لیکن کوئی چانس نہیں دیا جائے گا، کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ اللہ نے زندگی میں موقع دیا ہے، زندگی عمل کرنے کی جگہ ہے، آخرت عمل کرنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں تو نتیجہ ہے، وہاں تو جزا اور سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی تھی، اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنا وقت نہیں دیا تھا کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، غور و فکر کرنے والا غور و فکر کر لیتا، اپنی اصلاح کرنے والا اصلاح کر لیتا۔ اتنا موقع دیا تھا لیکن تم نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، اپنا وقت برباد کیا۔ فذوقوا تو پھر عذاب کا مزہ چکھو۔ وما للظالمین من نصیر، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے وقت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، لہٰذا وقت کی حفاظت کریں، وقت کی پابندی کریں، وقت کی ترتیب بنائیں، سوشل میڈیا پر اپنا وقت برباد نہ کریں، ضروری چیزوں میں اس کا استعمال کریں، فائدہ مند چیزوں میں اس کا استعمال کریں، دین سیکھنے اور سکھانے میں اس کا استعمال کریں، لایانی چیزوں سے دور رہیں، اسی میں ہمارے لیے اچھی عاقبت ہے، اور اسی کا نتیجہ ہمیں بہتر انداز میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اور بہت سارے سوشل میڈیا کے نقصانات ہیں، موقع ملا تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نازل کردہ نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا صحیح استعمال کرنے، ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقصانات سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر۔